اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور اس کے دنیا میں آنے اور دنیا میں رہنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے بزرگوں، اس کا ایک آسان جواب ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے تو پیدا کیا، لیکن ان کی خلقت کے اندر اللہ رب العزت نے معصیت اور نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا۔ جب اللہ رب العزت نے ان کی خلقت کے اندر نافرمانی، خواہشات اور گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، تو فرشتے تو خلقتاً اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے مجبور ہیں۔ لیکن جب انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو انسان کے اندر جہاں اللہ نے عبادت کا مادہ رکھا، وہیں اس کی خلقت کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا، معصیت اور نافرمانی کو بھی رکھا، خواہشات کو بھی رکھا، اور دیگر ضروریات کو بھی اللہ رب العزت نے رکھا۔ اب اگر یہ حکم دیا جائے کہ میری عبادت کرو، تو چونکہ فرشتے تو گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، فرشتوں کے اندر خواہشات ہیں ہی نہیں، فرشتوں کے اندر ضروریات ہیں ہی نہیں، تو وہ عبادت کریں اللہ رب العزت کی تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ لیکن انسان اگر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اپنی خواہشات کو دبا کر کے، اپنی ضروریات کو کچل کر کے، اپنے آپ کو گناہوں اور نافرمانی سے بچا کر کے، تو یہ اللہ رب العزت کی نظر میں ایک کمال چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس آنکھوں میں بینائی ہی نہیں ہے، اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ایک انسان وہ ہے کہ جس کے اندر آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ نابینا آدمی یہ کہنے لگے کہ میں تو بدنگاہی کرتا ہی نہیں، میں تو کسی عورت کو دیکھتا ہی نہیں، میری نظر کسی غیر محرم کی طرف اٹھتی ہی نہیں، تو یہ کمال ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور ایک دیکھنے والا بینا آدمی یہ کہتا ہے
کہ میں اپنی زندگی کے اندر غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا، میں اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچاتا ہوں، تو یہ کمال کی چیز ہے کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا کر کے اللہ کی بندگی کر رہا ہے، یہ کمال کی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا کہ انسان کی عبادت کمال کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک چیز ہو گئی کہ اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسری چیز، جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جب ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، تو اگر اللہ رب العزت ہمیں اس بات کا حکم دے کہ 24 گھنٹے میری عبادت کے اندر لگے رہو، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک میرے سامنے سجدے میں پڑے رہو، صرف تھوڑا وقت فارغ کرنے کی اجازت ہے کہ جس میں تم دوپہر کا کھانا کھا سکو، رات کا کھانا کھا سکو، تاکہ کھانا کھا کر کے تم زندہ رہ سکو، اس کے علاوہ جتنا وقت ہے وہ سارا کا سارا میرے سامنے سجدے میں پڑے رہو، تو کیا اللہ کا یہ حکم ظلم ہوتا بندوں کے لیے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، لیکن اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے اپنے سامنے سجدے میں پڑے رہنے کا حکم نہیں دیا۔ اس بات کو یہی اتنا رکھے۔ دوسری آیت قرآن کریم کی دیکھیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہاری جان کو اور تمہارے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ہماری جان بھی بکی ہوئی ہے، ہمارا مال بھی بکا ہوا ہے، اور قیمت کیا لگائی اللہ نے؟ جنت۔ جب ہماری جان بک چکی ہے تو ہمیں اس کو اپنی منشا کے مطابق استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جان کو خریدنے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم ہر وقت میرے سامنے سجدے میں پڑے رہو۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ تم تجارت بھی کر سکتے ہو، ملازمت بھی کر سکتے ہو، کاروبار بھی کر سکتے ہو، اپنی خواہشات کو جائز حد میں رکھتے ہوئے بھی پوری کر سکتے ہو۔ یہ سارے کے سارے کاموں کی اللہ رب العزت نے اجازت دے دی۔ اب دونوں آیتوں کو جوڑیے، ادھر اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس آیت کے اندر کہا کہ میں نے انسان کی جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اللہ نے پیدا بھی عبادت کے لیے کیا تھا، جان کو خرید بھی لیا، تو اب ان دونوں باتوں کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں کاروبار کی، ملازمت کی، تجارت کی، اسی طرح دیگر خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دی جائز حد تک، لیکن اجازت دینے کے باوجود اللہ کو معلوم تھا کہ میں اس کو کاروبار کی اور تجارت کی اجازت تو دے رہا ہوں، لیکن یہ دنیاوی کاروبار کے اندر لگ کر کے ایسا مشغول ہوگا کہ مجھے بھول جائے گا، مجھ سے اس کا تعلق کم ہو جائے گا، مجھ سے اس کا قرب بعد کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے اوپر غفلت کے پردے پڑتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ دیکھو، عبادت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے انسان کو جوڑتی ہے، اور دنیاوی ملازمت اور کاروبار کی خاصیت یہ ہے کہ انسان
دھیرے دھیرے اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے اور معصیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کاروبار میں لگے گا تو معصیت کی طرف جائے گا، کاروبار میں لگے گا غفلت کی طرف جائے گا، کاروبار میں لگے گا میرے گھر سے دور ہوگا، کاروبار میں لگے گا قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہوگا، کاروبار میں لگے گا تو ذکر سے دور ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم تھی، اور ایسا ہوا کہ انسان اللہ سے دور ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے 11 مہینے گزرنے کے بعد جب دیکھا کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو گیا، میرے بندے کے اوپر غفلت طاری ہو چکی ہے، میرے بندے کے اندر ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں رہا، تو اللہ 1 مہینہ لایا رمضان کا، اور اللہ نے اس مہینے کو لا کر کے یہ کہا میرے بندے 11 مہینے تو مجھ سے دور رہا، 11 مہینے تو نمازوں سے دور رہا، 11 مہینے قرآن کی تلاوت سے دور رہا، 11 مہینے ذکر و اذکار سے دور رہا، لہٰذا اب اس 1 مہینے کے اندر عبادت کر لے، تیرا تعلق کمزور ہو چکا ہے، اس تعلق کو مضبوط بنا لے، تیرے اوپر جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں اس غفلت کو دور کر لے، اور تیری روحانیت کے اندر جو کمی آ گئی ہے اس کو تقویت عطا کر لے عبادت کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ اس لیے لاتا ہے کہ بندے کی غفلت دور ہو اور بندہ پھر سے اللہ رب العزت کی طرف آ جائے اور اپنے مقصد زندگی کو یاد کرے کہ مجھے میرے اللہ نے کس لیے دنیا کے اندر پیدا کیا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ انسان 11 مہینے اللہ سے دور رہا، 11 مہینے تک گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اللہ نے ایک برکت والا مہینہ بھیجا، اللہ نے ایک رحمت والا مہینہ بھیجا، مغفرت والا مہینہ بھیجا، اس کے باوجود انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں اس مغفرت والے مہینے کے اندر کم سے کم اپنے 11 مہینے کے گناہ تو اللہ سے معاف کرا لوں، احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کب رمضان آیا کب رمضان ختم ہو گیا، کوئی احساس ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بتائیے اللہ رب العزت کی رحمت انسان کو ملے گی؟ اللہ رب العزت کا دریا جوش مارے گا؟ اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کی رحمت کے بجائے اللہ کا عتاب نازل ہوگا بندوں کے اوپر۔ حالانکہ آپ رمضان کا جو لفظ ہے، رمضان کا لفظ، اس رمضان کے لفظ میں غور کریں تب بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس رمضان کے لانے کا مقصد کیا ہے۔ رمضان کے معنی آتے ہیں جلا دینے والا۔ شروع میں جب یہ مہینہ آیا تھا تو سخت گرمی میں آیا تھا، تو اس کا نام رکھا گیا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جو جلا دیتا، جھلسا دیتا ہے انسان کو۔ لیکن پھر بزرگوں نے کہا کہ اس کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ اس مہینے کے اندر بندے کے گناہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے رمضان کو رمضان کہا گیا۔ تو رمضان کے معنی کیا ہوئے؟ جھلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے بندے کے گناہوں کو جلا کر کے ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ اب اس مہینے کے اندر بھی آدمی اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی کوشش نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت نقل کر دوں، بار بار وہ روایت نقل کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں وہ اسی کے تعلق سے ہے کہ ایک مرتبہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے۔ آپ نے پہلی پیڑھی کے اوپر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا، آمین کہا،
تیسری پر چڑھے پھر آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا تو صحابہ نے معلوم کیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اللہ کے نبی اس سے پہلے تو ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ منبر پر خطبہ دینے کے لیے آئے ہو اور آپ نے ہر پیڑی کے اوپر آمین کہا ہو۔ آج پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی، اور کیا فرمایا کہ جب میں نے پہلی پیڑی کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے۔ انہوں نے بد دعا کی کہ بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو پائے اور بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق اپنے آپ کو نہ بنا سکے۔ میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ دوسری پیڑی کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا کی کہ بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ رب العزت کے یہاں اپنی بخشش نہ کرا سکے، بد نصیب ہے وہ انسان۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اب اس روایت کے اندر اور اس واقعے میں غور کریں کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے وہ بد نصیب ہے۔ بد دعا کون دے رہا ہے؟ وہ فرشتہ کہ جس کو اللہ نے تمام فرشتوں کا سردار بنایا، جو فرشتہ اللہ کے پیغام لے کر کے آتا ہے پیغمبروں کے پاس، حضرت جبریل علیہ السلام، اتنا مقرب فرشتہ، اتنا بڑا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ بد دعا دے رہا ہے۔ اور اس بد دعا کے اوپر آمین کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو وجود بخشا، آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بد دعا کر رہا ہے وہ مقرب فرشتہ، جو اس کے اوپر آمین کہہ رہا ہے وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ برکت والا مہینہ ہمیں عطا کیا تو ہم اس مہینے کی قدر کریں، اور اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت میں لگانے کی کوشش کریں۔ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیے۔ کس کے اندر؟ عبادت کے اندر، نفلی عبادات کے اندر لگا کر کے اپنے آپ کو تھکائیے۔ آپ غور کیجئے، یہ حکم کس کو دیا گیا؟ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو کوئی دنیاوی کام کرتے نہیں تھے، آپ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ کبھی آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے، کبھی آپ تبلیغ کا کام کرتے، کبھی لوگوں کی تربیت اور اصلاح کرتے، ہمیشہ دین کے کام میں اللہ کے نبی علیہ السلام لگے رہتے۔ آپ کا ہر وقت اللہ کے دین کے لیے وقف تھا، لیکن اس کے باوجود آپ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ جب فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیے، کیونکہ دین کی تعلیم دینا، تبلیغ کرنا، تربیت اور اصلاح کرنا،
یہ سارے کے سارے دین کے کام ہیں، لیکن یہ بالواسطہ ہیں۔ اور عبادت کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سارے کے سارے براہ راست عبادت ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ جب آپ بالواسطہ عبادت سے فارغ ہو جائیں تو براہ راست جو عبادت کے کام ہیں ان میں اپنے آپ کو تھکانے کی کوشش کریں۔ میرے بزرگوں، جب آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ کو یہ حکم ہے تو ہمارا تو 24 گھنٹے دنیاوی کاموں میں گزرتا ہے، ہمارا تو ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے، ہمارا تو ہر وقت جھوٹ بولنے میں گزرتا ہے، ہمارا تو ہر وقت گناہ کے دیگر کاموں کے اندر گزرتا ہے، تو ہمارے لیے تو یہ حکم اور زیادہ تاکید کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اتنی تاکیدوں کے باوجود، اتنی نصیحتوں کے باوجود ہمارے کانوں کے اوپر جو نہیں رینگتی، اور امت کا بہت بڑا طبقہ اسی طرح بے راہ روی کے ساتھ رمضان کو گزار دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، کوشش کریں اور اس بات کا ارادہ کریں کہ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن جو وقت باقی ہے میں اس کو اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں کے اندر اب لگانے کی کوشش کروں گا، تو اللہ رب العزت ہمارے رمضان کو قیمتی بنا دے گا۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر رمضان کی قدر ہوگی، تمہاری زندگی گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے گزرے گی، اللہ کی عبادات میں لگ کر کے گزرے گی، جیسے رمضان کے اندر انسان کی زندگی گزرتی ہے، تو یاد رکھیں موت عید کی طرح آئے گی۔ موت کیسی آئے گی؟ عید کی طرح آئے گی۔ لیکن جب ہماری زندگی بے راہ روی میں گزرے گی تو موت بھی ویسی آئے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ غفلت میں جو دن گزر گئے وہ گزر گئے، لیکن باقی دنوں کو ہم تیری اطاعت و فرما برداری میں لگائیں گے، اور جو لوگ روزوں سے دور ہیں وہ اپنے آپ کو روزوں سے قریب کریں اور روزے جیسی اہم عبادت کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔